اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج ثور، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 11 سے 20 اپریل کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے چاہ رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 اپریل سے 20 مئی کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں برج ثور کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام بے واو سے شروع ہوتا ہے تو بھی برج ثور کے تحت آئیں گے۔ پچھلے جو کئی عرصے سے آپ کے اخراجات جو ہیں وہ آپ کے قابو میں نہیں آ رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات میں اونچ نیچ تھی اور خرابی کی طرف معاملات تھے، اور خاص طور پر شریک حیات کے ساتھ جو ہے صورتحال میں کوئی بہتر تبدیلی آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس عشرے کے شروع کے ایام جو ہیں ان معاملات کے حوالے سے مشکلات کو تو ظاہر کریں گے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ جو مشکل وقت تھا، جو مشکل پیریڈ تھا، جو پچھلے کئی مہینوں سے چل رہا تھا، اب وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ اس عشرے کی 15 سے 20 اپریل کا جو وقت ہے وہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے معاملات میں مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ آپ اپنے گھریلو معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے فکر مند رہیں گے، گھر کو ایک بہتر اور اچھی جگہ بنانے کے حوالے سے فکر مند رہیں گے، یہاں تک کہ اپنے اخراجات کے حوالے سے جو پریشان تھے، اللہ کے فضل و کرم سے رزق کے معاملات میں بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ بہن بھائیوں کے ساتھ جو تعلقات میں خرابی چل رہی تھی، اس عشرے کے آخری 5 ایام میں معاملات جو ہیں مثبت صورتحال اختیار کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ افراد جو انعامی اسکیم میں پرائز بونڈ وغیرہ کھیلتے ہیں یا اسٹاک مارکیٹ یا کرپٹو کرنسیز وغیرہ میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، اس عشرے کی 13-14 اپریل کا جو وقت ہے وہ ان معاملات کے حوالے سے نقصان کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس لیے آپ کو میرا مشورہ یہی ہے کہ ان معاملات کے حوالے سے اس عشرے کے شروع کے ایام میں بہت زیادہ محتاط رہیں، ان معاملات سے جتنا ہو سکے دور رہنے کی کوشش کریں تاکہ کسی بڑے نقصان سے آپ بچ سکیں۔ اس عرصے کی 14 سے 20 اپریل کا وقت آپ کے لوگوں کے ساتھ میل جول میں اضافے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ اور یار دوستوں کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہوتے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ معاشرے میں عزت و وقار رکھنے والے لوگوں کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا ہوگا، لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ حکومتی اداروں سے وابستہ اگر کوئی کام ہے تو وہ بھی اس عشرے کے وقت کے دوران حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جو کاروبار کے پیشے سے وابستہ ہیں، اس عرصے کی 15 سے 20 اپریل کے وقت کے دوران ان کے معاملات میں بھی مثبت تبدیلی دیکھنے میں آئے گی۔ اوورآل اس عشرے کا وقت آپ کے غیر ضروری اخراجات میں کمی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ بہرحال اس عشرے کی 17 سے 20 اپریل کے دوران آپ لوگوں کے اوپر اعتبار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس بات کے بھی امکانات نظر آ رہے ہیں کہ آپ کے اس اعتبار کو، آپ کے اس یقین کو لوگ توڑ دیں۔ بہتر مشورہ یہ ہے کہ زندگی کے معاملات پر کسی پر بھی بلائنڈ ٹرسٹ مت کریں، ہوش مندی سے اور عقل مندی سے معاملات کو لے کر چلیں۔ وہ افراد جو رشتے کی تلاش میں اس عشرے کی 15 سے 20 اپریل کا وقت آپ کے ان معاملات کے حوالے سے مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے، رشتے کی تلاش کرنا چاہتے ہیں یا رشتے کے معاملات کو طے کرنا چاہتے ہیں تو اس عشرے کے آخری 5 ایام کا انتخاب کریں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے آخری 5 ایام آپ کے شریک حیات سے تعلقات میں بہتری کی طرف اشارہ کریں گے اور شریک حیات کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے بھی جانے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے آخری 3 ایام میں آپ کی اولاد کے معاملات کی طرف توجہ بھی بڑھتی ہوئی نظر آئے گی، اور ان کی طرف سے جو ناراضگی تھی یا کوئی نا امیدی تھی وہ بھی دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپسی معاملات جو ہیں وہ بہتری کی شکل اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ افراد جو سواری وغیرہ یا مکان وغیرہ خریدنے کا ارادہ کر رہے تھے، سوچ رہے تھے، یہ لوگ بھی اس عشرے کے وقت کے دوران اپنی اس خواہش کو حقیقی شکل دینے کے حوالے سے بھرپور کوششیں کرتے نظر آتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کو کامیابی بھی ملتی نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کی 15 سے 20 اپریل کے وقت کے دوران روزگار کے حصول کے حوالے سے ضرور کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے مثبت نتائج کا حصول ہوگا۔ نوکری کے حصول کے لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بردر ان لا، اپنے بڑے بہن بھائیوں اور یار دوستوں سے بھی ضرور رابطہ کریں، یہ بھی آپ کی نوکری کے حصول کے حوالے سے خاصے مددگار ثابت ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کے آخری 5 ایام میں آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف بڑھتی نظر آتی ہے۔ اسی طرح وہ افراد جو بیرون ملک جانے کی خواہش مند ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے 15 سے 20 اپریل کے وقت کے دوران ان معاملات کے حوالے سے کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے معاملات جو ہیں مثبت صورتحال کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ وہ دوست جنہوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی ضرور کلک کیجئے گا تاکہ چینل پر آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہا کرے۔ ہمارے اس چینل پر آپ کو جہاں اسٹرولیجیکلی ویڈیوز مل رہی ہوتی ہیں، وہاں پر مسٹری کے حوالے سے، عملیات کے حوالے سے اور جیم سٹونز کے حوالے سے بھی مختلف ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور
हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस के बारे में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता देता हूँ, वो है सूरह नसर का। 7 मरतबा आपने रोज़ाना पढ़नी है ज़ोहर की नमाज के बाद, और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। अपने मुखालफीन से बचाव के लिए, इनसे हिफाजत के लिए, इन पे फ़तह के लिए दुआ करें, नज़र बद से और बुरी नज़र के ख़ात्मे के लिए, अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान हस्ब तौफीक दूध का सदका निकालते रहें। इस अरसे की नहस तारीख आपकी 13 और 14 अप्रैल की है। बुर्ज सौर वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।